بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج رجب المرجب کی 9 تاریخ ہے، سن 1446 ہجری بمطابق 10 جنوری 2025 کا جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. آج کے اس جمعۃ المبارک کے عظیم دن میں جس عنوان پر، جس ٹاپک پر بات کرنا ہے وہ ہے فضائل رجب و بدعات و خرافات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین گرامی، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کا میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ کے کتاب کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا. اور ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یعنی
عزت اور احترام والا مہینہ قرار دیا ہے اللہ رب العزت نے ان 4 مہینوں کو۔ وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ وہ ہمیں سے ہر ایک کو یاد ہونے چاہیے۔ ایک ذی قعدہ، ایک ذی الحجہ، ایک محرم اور ایک رجب المرجب جو ابھی چل رہا ہے۔ تو 3 مہینے مسلسل ہے، کنٹینیو، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، بالکل آسان۔ اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے، اور وہ ہے رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اشہر حرم کہا۔ ان مہینوں کا احترام صرف مسلمان ہی نہیں کرتے تھے یا کر رہے ہیں، بلکہ پہلے سے ہی مشرکین مکہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام اور عزت کرتے تھے۔ اکابرین علماء امت فرماتے ہیں کہ اگر باپ کا قاتل اگر سامنے سے بھی اگر گزرتا ان مہینوں میں تو باپ کے دوسرے بیٹے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ اگر باپ کا قاتل بھی اگر گزرتا سامنے سے تو اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے اور نہ کچھ کہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ عزت والا مہینہ تھا ان کے نزدیک۔ تو ان مہینوں کی عظمت صرف اسلام میں ہی نہیں ہے بلکہ غیروں کے یہاں بھی مسلم ہے۔ مشرکین مکہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ جنگ و جدال بھی نہیں کرتے تھے۔ تو جب یہ مہینے اتنے عظمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں، تو پھر ان مہینوں میں انسان کو عبادت کی طرف بھی متوجہ ہونے چاہیے۔ عبادت کی طرف متوجہ اس طرح ہو کہ خود ان کی زندگی میں یہ معلوم ہونے لگے کہ میں پہلے جو مہینے گزرے اتنی اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا، اب میں جتنا کر رہا خود جو ہے فرق محسوس کرنا چاہیے۔ تو ان مہینے کے داخل ہونے پر ہر انسان، ہر مسلمان عبادتوں کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کو بڑھائے، تلاوت قرآن کریم کی تعداد بڑھائے۔ اسی طریقے سے اگر نوافل نماز پہلے کچھ تعداد میں پڑھتے تھے تو اور کچھ تعداد بڑھائے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ وغیرہ کا بھی اہتمام کرے، لیکن عبادتیں وہی ان مہینوں میں انجام دے جو شریعت کے اندر جائز ہے۔ شریعت سے الگ ہو کر کوئی عبادت ان مہینوں میں انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ جو شریعت کے خلاف ہو ان عبادتوں کو ان مہینوں میں کوئی بھی انجام دینے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ مہینہ جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو لوگ اس مہینے میں طرح طرح کے خرافات اور رسم و رواج کرنے لگتے ہیں۔ ایک بات تو اس مہینے کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی رجب المرجب کی 22ویں تاریخ داخل ہوتی ہے تو رجب کے کنڈوں کے نام سے نہ جانے کیسے کیسے رسم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب 27ویں تاریخ رجب کی آتی ہے تو اس 27ویں تاریخ کو جشن معراج کے نام سے لوگ مناتے ہیں، جشن شب معراج کے نام سے لوگ مناتے ہیں 27ویں رات کی تاریخ کو۔ اسی طریقے سے جب اگلا دن آتا ہے
تو پھر ایک روزہ رکھتے ہیں جس کو ہزاری روزہ کے نام سے لوگ اسے انجام دیتے ہیں، اور اس ہزاری روزہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگلے دن کا روزہ رکھ لے تو اس روزے کے رکھنے پر 1000 روزوں کا ثواب اس ایک روزے پر ملتا ہے۔ یہ طرح طرح کے خرافات اور رسم و رواج لوگوں نے پیدا کر لیے ہیں جن سے ہر مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پہلی بات تو شب معراج کی تاریخ میں ہی اختلاف ہے، بعض مہینے کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، بعض دن کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، تو بہت سارے اقوال ہیں کہ جس کے اندر یہ ہم طے نہیں کر سکتے کہ شب معراج 27ویں ہی رات کو ہوگی۔ آسمان پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر بلایا ہے تو وہ 27ویں ہی رجب کی تاریخ تھی۔ یہ بالکل کوئی بھی مصنف اور کوئی بھی بڑے سے بڑے کتاب کے مصنف نے اس کو یقینی طور پر نہیں کہا۔ تو مہینوں میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ شب معراج جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاخر کے مہینے میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ شوال المکرم کے مہینے میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اور بعض کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، جیسے کہ مشہور روایت یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں پیش آیا شب معراج کا واقعہ۔ اب جب مشہور روایت لوگوں کو ملی تو طرح طرح کے خرافات اور رسم و رواج لوگوں نے کر دی۔ پہلی بات تو سوچنے کی یہ ہے کہ پہلے ہم کتاب و سنت کو ٹٹولیں کیا؟ اگر ہم کوئی رسم کر رہے ہیں، اگر اس رسم کو عبادت کے طور پر کوئی انجام دیتا ہے تو وہ تو بدعت ہے۔ رسم کے نام پر اگر کوئی نئی عبادت ایجاد کرتا ہے یا انجام دیتا ہے تو اسے بدعت کہتے ہیں، اور اگر صرف رسم ہے، عبادت کے طور پر نہیں کوئی ادا کر رہا، اگر عبادت کے طور پر ادا کرے تو وہ بدعت، اور اگر رسم کے طور پر ادا کرے تو وہ شریعت کے اندر فضول خرچی، اسے شریعت کے اندر فضول خرچی کہتے ہیں۔ تو انسان پہلے غور و فکر کرے کہ یہ رجب کا مہینہ آیا ہمارے ہی سامنے آیا ہے یا اس سے پہلے بھی لوگوں کے سامنے آیا؟ تو ہم پہلے دیکھیں کہ حضور کے زمانے میں بھی یہ مہینہ آیا ہو، جیسے کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سن 5 نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ سچ 5 نبوی میں، یعنی نبوت کے ملنے کے 5 سال بعد۔ اب اس کے بعد مفسرین اعظام اور اکابرین علماء امت لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام 18 سال تک زندہ رہے۔ کتنے؟ 18 سال تک زندہ رہے، لیکن ان 18 سالوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دن بھی یا کسی موقع پر بھی اس رات کی فضیلت نہیں بتائی، اور نہ کسی رات میں یہ آقا علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس رات میں یہ عبادت تم کرو۔ کسی بھی رات میں کسی بھی عبادت کا اہتمام کرنے کو نہیں کہا۔ اب آگے چلیے، حضور کے بعد 100 سال تک صحابہ کا زمانہ رہا۔ 100 سال کے زمانے میں بھی کسی صحابی کی طرف سے کوئی حکم نہیں نافذ کیا گیا کہ فلاں رات کو یہ عبادت کرو اور اس رات میں اتنی نمازیں پڑھو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اگر کسی روایت میں کوئی چیز ملی ہے تو محدثین نظام فرماتے ہیں کہ وہ روایتیں ضعیف
اجازت نہیں. لیکن افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ لوگ انہیں ضعیف اور کمزور روایتوں کو لے کر شب معراج مناتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی سنگین جرم ہے اللہ کے نزدیک. بدعت کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت کہاں لے کر جانے والی ہے انسان کو؟ جہنم کے اندر لے جانے. تو ہم میں سے ہر ایک ساتھی جو ہے یہ ارادہ کرے کہ جو چیزیں شریعت کے اندر نہیں ہیں ہمیں اسے کرنا ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اسے کریں گے ہی نہیں. تو جب ہم اس طرح سے ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ مہینہ گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آپ جو ہے اس شب معراج کو منانے کے بجائے رجب کے مہینے میں اپنے آپ کو اس پر تیار کیجئے کہ مجھے آنے والا جو رمضان ہے اس میں آسانی کے ساتھ کیسے روزہ رکھ سکوں. اس کے لیے آپ تیاری کیجئے. اور تیاری کا مطلب صرف ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے، اگلا مہینہ آنے والا ہے، اس کے لیے سحری کا انتظام ہونا چاہیے، اس کے لیے فلاں ہونا چاہیے، اس کے لیے فلاں ہونا چاہیے. یہ ہم تیاری سمجھتے ہیں، جبکہ اصلی تیاری یہ نہیں ہے. اصلی تیاری یہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتائے ہیں. اصلی تیاری یہ ہے کہ ابھی سے ہی انسان روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، تاکہ آنے والا جو مہینہ ہوگا رمضان کا، اس آنے والے مہینے میں روزہ رکھنا آسان ہو جائے. وہ اس لیے کہ اگر کوئی انسان اچانک کسی چیز کو کرنا چاہے تو وہ کام مشکل ہو جاتا ہے، اور جب اس سے پہلے ہی اگر تیاری کر لے آدمی تو پھر وہ کنٹینیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجب کے مہینے میں بھی روزے رکھتے تھے. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے امت کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو مہینے کے 3 روزے رکھو، 13، 14، 15 روزے. ان تاریخوں میں 3 روزے رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے لیے ایک مہینے کا روزہ رکھنا آسان ہو جائے، جسے ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. 13، 14، 15ویں تاریخ میں روزہ رکھنا بہت فضیلت کا مقام ہے. مہینے میں یہ 3 روزے جو رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھو. پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھا. وہ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کے دن انسان کا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اللہ کے پاس حاضر کیا جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میرا نام اعمال پیر یا جمعرات کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں اللہ کے سامنے روزے کی حالت میں ہوں. روزے کی حالت میں میرا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو. اسی لیے پیر اور جمعرات کے دن روزے رکھنے کا اہتمام کرنے کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. ان 4 مہینوں کی عظمت ہر کوئی انسان سمجھے اور ان 4 مہینوں کے اندر عبادت کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرے. انسان کی یہ جو زندگی ہے بہت مختصر سی زندگی ہے. ابھی ہمارے سامنے 2024 کا سال گزر گیا تو لوگوں نے ہم میں سے بہت سارے خوشیاں منائی، جبکہ خوشی منانے کے بجائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ غم مناتے. وہ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ انسان کی زندگی کی 1 سال کی عمر کم ہو. انسان کی زندگی کی 1 سال
عمر جو ہے گھٹ گئی، تو عمر کے گھٹنے سے انسان خوش ہوتا ہے یا غم مناتا ہے؟ غم مناتا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال جو ہے کم ہو. تو لوگ خوشی مناتے ہیں. عجیب بات ہے، لوگ خوشی مناتے ہیں کہ 2024 ختم ہوا، 2025 جو ہے داخل ہو گیا، اب اس پر خوشی منا رہے ہیں. بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 2025 میں انسان کیا کیا اس پر حساب کرتا. اگر اس نے 2024 میں زیادہ تر اعمال نہیں کر سکا، نیک اعمال، تو اس کو پچھتاوا ہونا چاہیے کہ میرا 24 کا جو سال تھا 2024 کا بہت خراب گزرا، میں صحیح اعمال نہیں کر سکا. اب جو میرے پاس 2025 کا سال آیا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اہتمام کرو اللہ کو راضی کرنے کا. یہ ارادہ ہونا چاہیے. یہ ہر ایک مسلمان کی ایک ضرورتی چیز ہے. اس لیے کہ کوئی بھی انسان دکان کرتا ہے تو اسے جو ہے ہر سال جو ہے اپنی دکان کے انکم جو ہے حساب و کتاب کرتا ہے کہ مجھے اس سال کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا. تو پھر آگے اگلا سال جو ہے اس کے لیے اور محنت اور کوشش کرتا ہے دکان کا. تو اسی طریقے سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو میرا سال گزرا اس کے اندر میں کیا پایا کیا کھویا. اگر اس نے پایا ہے تو اس پر شکر بجا لائے، اللہ کا شکر گزار بنے کہ اللہ نے مجھے اس سال میں یہ چیز عطا فرمائی، اور اگلے سال کے لیے وہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ مزید اور بھی اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ میرے اعمال صالحہ کرے. تو ایک عقل مند انسان یہی کام کرتا ہے. جو بے عقل لوگ ہوتے ہیں نا، وہی اپنی زندگی کی عمر گھٹنے پر خوشی مناتے ہیں. جیسے کہ بہت سارے ہمارے گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جبکہ برتھ ڈے بھی منانا منع ہے شریعت کے اندر. وہ اس لیے کہ ایک بچے کی زندگی کی ایک سال عمر گھٹ گئی، تو گھٹنے پر خوشی نہیں منایا جاتا ہے بلکہ غم منایا جاتا ہے. لیکن لوگ اس کو رواج دے کر نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت میں داخل ہیں. اور بدعت ایک سنگین جرم ہے اللہ کے نزدیک. اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. کبھی بھی جو ہے اس قسم کی بدعات انسان گھر میں چھوڑ کر نہ جائے. جب دنیا سے جائے تو اپنے گھر کو پاک صاف کر کے جائے. اس قسم کی اگر بدعات اگر آج میں نے یا آپ نے شروع کی تو آنے والی جو پیڑھی ہے اسی قسم کی بدعات میں ملوث رہیں گی. اس کا گناہ ان پر تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن جڑ ہم نے لگایا ہے، یہ پودا ہم نے لگایا ہے. اس پودے کے ہم نے لگانے کی وجہ سے اس کا گناہ ہم پر ملے، ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے. تو یہ بدعت بہت سنگین جرم ہے، اس سے ہر کوئی بچنے کی کوشش کرے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہ تو شریعت اسلامیہ میں ہزاری روزہ کی کوئی بنیاد ہے، کوئی حقیقت ہے، اور نہ اسی طریقے سے 27ویں شب کی کوئی عبادت اہتمام کے ساتھ ضروری اور لازم ہے، اور نہ اسی طریقے سے 22 رجب المرجب جو کہ کنڈوں کا دن مناتے ہیں 22 رجب کو، وہ بھی شریعت کے اندر کوئی بنیاد اور اصلیت ان کی نہیں. حاضرین گرامی، 4 چیزوں پر ہر انسان کام کرے. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، کہ جس دن اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع کریں گے، اور جمع کر کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، فیقول کہیں گے اللہ تعالیٰ ماذا اجبتم، کہ تمہیں تمہاری امت نے کیا جواب دیا. ساری امت کے رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے رسول
بتائیے کہ تمہاری امت نے تمہیں کیا جواب دیا؟ تو سارے کے سارے رسول کہیں گے قالوا لا علم لنا، سارے کہیں گے کہ اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، ہم تو ظاہری طور پر ہم جانتے تھے کہ فلاں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اسے مسلمان سمجھتے تھے، لیکن پوشیدہ طور پر آپ ہی جانتے ہیں انک انت علام الغیوب، اس لیے کہ تمام تر علم آپ کو ہے، آپ پوشیدہ اور خفی اور مخفی باتوں کو بھی آپ جانتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ اس قیامت کے دن میں میدان محشر میں، جس میں ایک بڑا میدان ہے، وہ میدان میں اول سے لے کر اخیر تک سارے انسان ہوں گے، اور سارے انسانوں کی امید یہ ہوگی کہ آج ہمارا رسول ہمارے لیے سفارش کرے گا، یہ امید لگا کر سب بیٹھے ہوں گے۔ لیکن ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ رسولوں سے پوچھ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو سوالات نہ کیے جائیں، رسول سے بھی سوال ہوں گے۔ تو جب ایک رسول سے اللہ رب العزت سوال کریں گے تو پھر امتیوں کا کیا حال ہے؟ اور اگر وہی رسول یہ کہہ دے کہ ماذا اجبتم، جب ان سے پوچھا جائے تو کہہ دے کہ قالوا لا علم لنا، ہمیں معلوم نہیں، تو پھر ہر امتی کو کتنا سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب رسول ہی ہمارے لیے ایک سہارا تھے، وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں، یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، تو پھر ہر امتی کو، ہر بندے کو کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم سب پر اور ساری انسانیت پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبتیں ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گئے گزرے انسان کے لیے بھی اللہ کے سامنے روئے ہیں، روئے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کو رات بھر پڑھ پڑھ کر اللہ کے پیغمبر ہم جیسے لوگوں کے لیے روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں۔ سورہ مائدہ ہی کی ایک آیت مبارکہ ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی ہے، اور سورہ مائدہ کے بالکل آخری طرف کی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، کیا مطلب ہے؟ ان تعذبهم کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو آپ کو اختیار حاصل ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے بندے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، یہ کون ہے؟ یہ آپ کے بندے ہیں، یہ غلام ہے، اور مالک کو پورا اختیار حاصل ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، اور اگر آپ ان کو معاف کر دینا چاہیں فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ ان کو آپ نے کیوں معاف کیا۔ جب یہ آیت مبارکہ پڑھتے پڑھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام راز گزار دیتے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے اللہ کے حکم سے، تو پوچھتے اللہ کے پیغمبر آپ کیوں رو؟ آپ کو تو بشارت ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر چکے، لیکن میں یہ آیت پڑھتے پڑھتے رات اسی لیے گزار دے رہا ہوں کہ مجھے اپنی امت کا خیال ہے۔ اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے یہ کہہ کر رو رہے ہیں اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دیجئے، میری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔
کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا دیا؟ کیا ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وقت کا کھانا کھلایا ہے؟ کیا ہم نے اہل بیت کو ایک وقت کا کھانا کھلایا ہے؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے جو اتنے رو رہے ہیں، رو رو کر رات گزار دیے ہیں، تو ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر ایک سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے پیغمبر کے لیے کچھ نہیں کیے ہیں تو ہمارے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیے ہیں، تو ہمارے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرض ہے۔ اب اس قرض کو کیسے اتاریں؟ ہمارے لیے جو روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، اللہ سے جو معافی مانگے، اور اللہ کی طرف سے بشارت بھی مل گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ناخوش نہیں کروں گا، میں آپ کو راضی کر کے رکھوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بشارت حضور کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کریں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے لیے روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے؟ ہمیں تو یہ سوچنا ہے۔ تو اس کے لیے مفسرین نظام اور محدثین نظام فرماتے ہیں کہ اگر کچھ بھی نہ کر سکو تو اتنا ضرور کرو کہ جب جمعے کا دن آئے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ یہ نہیں کہ گنتی کر کے 300 مرتبہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں جمعے کے دن، نہیں، 300 مرتبہ کی آج کوئی تعداد بڑی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں 300 مرتبہ کی تعداد بہت بڑی تھی، اس لیے کہ اس دور میں کاؤنٹنگ کا کوئی آلہ نہیں تھا۔ آج ہمارے سامنے کاؤنٹنگ کرنے کے آلے موجود ہیں، تسبیحات کی شکل میں کیسی کیسی چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، کیسے کیسے آلے ایجاد ہو گئے ہیں۔ آپ بٹن دبائیے، کھٹ 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 کر کے آپ کتنے کی بار پڑھ سکتے ہیں؟ تو 300 مرتبہ پڑھنے کی کیا تعداد زیادہ ہے؟ تو مسلمانوں، کثرت کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جمعے کے دن ہر مسلمان یہ تہیہ کر لے کہ مجھے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ کچھ جو ہے قرض ادا ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے اور گڑ گڑانے کا جو ہمارے لیے وہ رو کر گئے ہیں، کچھ قرض ادا ہو سکتا ہے۔ تو کیا جمعے کے دن آپ سبھی حضرات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی ایک معمول بنائیں گے؟ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ پڑھیے، اور آپ کے اور میرے نام کے ساتھ فرشتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک درود پہنچائیں گے، تو کتنی خوشی کی بات ہوگی۔ اور یہاں تک ہی حدیث میں نہیں آتا کہ صرف میرا ہی نام، بلکہ میرے والد کا بھی نام، ان کے والد کا بھی نام کہہ کر جو ہے فرشتے حضور تک درود پہنچائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ حضور کہ دل کو سکون پہنچے گا، اور دل کو سکون پہنچنے کے بعد حضور کا توجہ جو ہے ہماری طرف مبذول ہوگا۔ اب ہم کوئی سی بھی اگر پریشانی میں ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے سارے پریشانی انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ تو یہ رجب کا مہینہ خصوصی طور پر یہی انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ خصوصی طور پر نماز کا بھی اہتمام کرے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا انعام حضور کو جو عطا فرمایا ہے وہ نماز کی صورت میں عطا فرمایا۔ نماز جیسی عبادت اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرش پر نہیں دیے، بلکہ نماز جیسی دولت اللہ کے پیغمبر کو عرش پر بلا کر دیے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کے ذریعے سے اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں، اور خوش تو خوش آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ نماز پڑھ کر آپ اور میں حضور کو کتنا سکون پہنچا رہے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب جب ایسا ہے تو پھر ہر انسان کا اور خصوصاً ہر مسلمان کا رشتہ حضور سے کتنا ہے اب معلوم ہو جائے گا۔ اگر نماز کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو حضور سے ان کا رشتہ مضبوط ہے، اگر نماز سے تعلق نہیں ہے تو ان کا رشتہ حضور کے ساتھ مضبوط نہیں ہے۔ تو آج سے ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے پیغمبر کے آنکھوں کو سکون پہنچائے، کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ ایک نماز کا اہتمام کریں۔ کتنے ساتھی ایسے ہوں گے، اللہ معاف فرمائے، جمعے کے
نماز تو ادا کرنے کے لیے آگے، لیکن فجر کی نماز انہوں نے قضا کر دی۔ کیا آپ کو یہ گوارا ہے کہ حضور کو تکلیف پہنچے اپنے قبر مبارک میں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضور کو تکلیف پہنچے تو آپ قضا کرتے جائیے، نہ حضور کو پرواہ، نہ میرے کو پرواہ، نہ اللہ کو پرواہ، کسی کو پرواہ نہیں۔ نقصان اللہ کو بھی نہیں، اللہ کے رسول کو بھی نہیں، نقصان آپ ہی کا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہم صرف کہنے کے مکلف ہیں، ہم آپ کو صرف بتانے کے مکلف ہیں، لیکن کرنا کسے ہے؟ کرنا ہر انسان کو خود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کثرت کے ساتھ جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔